السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل اللہ ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی خاطر جو کتاب اتاری گئی اس کے 6 چیپٹر سورۃ الانعام کی یہ آیتیں تھیں۔ آیتوں کا سیریل ہے 91 to 94۔ ہم لوگوں نے اللہ کی کتاب سے دوریاں اختیار کر رکھی ہیں، اس وجہ سے ہماری کوئی کل سیدھی نہیں ہو پا رہی ہے، راہ ہماری بن نہیں رہی ہے، معاملات ہمارے چل نہیں رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کتاب اللہ کی طرف رجوع ہوں، اس کی اوریجنل کی طرف رجوع ہوں، اور یہ زبان سیکھی جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اب اگر اس میں اور لیٹ ہوتے ہیں تو ایک راستہ نکالا گیا کہ اللہ کا ایک بندہ اس کی تلاوت کرے، اور جو اس تلاوت کے ذریعے اس کے ذہن میں جو اس کا عکس آئے اس کو اپنی زبان میں پیش کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص اللہ کی کتاب کو اس کے اوریجنل میں سمجھنے کی کوشش کرے۔ کوشش ہم کر رہے ہیں یہاں کہ اس کی ترجمانی کر سکیں، حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ایک مجبوری ہے عوام کی کہ عوام کو قرآن شریف سے اتنا دور کر دیا گیا۔ اللہ کرے کہ اس کوشش میں ہم کامیاب ہوں کہ اس کی ترجمانی کا حق ادا کر سکیں۔ اس انسانیت نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی جو اس کی قدر کا حق ہونا چاہیے تھا۔ جب انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں فرمائی، ان سے پوچھو کہ کس نے نازل کی تھی اس کتاب کو جس کو لے کر آئے تھے موسیٰ، نور تھا اس میں اور ہدایت انسانیت کے لیے، اس کو تم نے پارٹ پارٹ بنا کر رکھا ہے، کچھ کو تو ظاہر کرتے ہو، بہت سارا چھپا جاتے ہو، اور تمہیں علم دیا گیا تھا ان چیزوں کا جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے پرکھے جانتے تھے۔ آپ خود ہی کہیے کہ اللہ نے ہی نازل کیا تھا تورات کو، پھر انہیں چھوڑیں کہ یہ اپنے ہی مشغلوں میں کھیلتے رہے۔ اور یہ کتاب ہم نے اسے نازل فرمائی ہے انتہائی برکتوں والی، اپنے سے پہلے کتابوں کے سچ کی تصدیق کرتی ہے، اور اس قرآن کے ذریعے آپ اس مین آبادی کو اور اس کے اطراف کو وارننگ دے دیں۔ جو لوگ آخرت کے حساب پر ایمان رکھتے ہیں وہ ضرور اس کتاب پر ایمان لائیں گے، اور وہ ضرور اپنی عبادتوں کی حفاظت کریں گے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو فیبریکیٹ کرے اللہ پر جھوٹ اور دعویٰ کرے کہ میری طرف بھی وحی بھیجی جاتی ہے جبکہ اس کی طرف کوئی چیز بھیجی ہی نہ گئی ہو، وحی کی ہی نہیں گئی ہو، اور وہ یہ بھی دعویٰ کرے کہ میں بھی وہ نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس طرح کے ظالموں کے حال اگر آپ چشم تصور سے دیکھیں کہ جب وہ موت کے چکر میں پھنسیں گے اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ دراز کر رہے ہوں گے کہ اب تمہاری جان حوالے کرو، آج کے دن سے شروع ہوگی تمہاری وہ سزا
جو بدترین سزا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر ناحق جھوٹ بات کہا کرتے تھے اور اس کی آیتوں کے ساتھ تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ اور انڈیڈ تم تو آ گئے ہمارے پاس اکیلے، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور تم چھوڑ آئے وہ سارے مال اور سامان جو ہم نے تمہیں نواز رکھا تھا تمہارے پیچھے، اور ہم تمہارے ساتھ کوئی تمہارے سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جن پر تم کو دعویٰ تھا اور ڈپینڈنسی تھی کہ وہ تمہارے معاملات میں شریک ہوں گے۔ سارے رشتے تمہارے کٹ گئے، اور جن چیزوں پر تم نے تکیہ کیا تھا وہ سب ہوا ہو گئیں، گم ہو گئیں۔ پہلی آیت شریفہ سے یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس پورے سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سسٹم مقرر کیا۔ ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ انسان کے اس دنیا میں آنے کے پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کی ہر چیز یہاں موجود رکھی تھی۔ کہ ڈارون وغیرہ کے جو فلسفوں کے اثر ہوا ہم پر، ہم سمجھ نہیں سکے کیونکہ ہمیں اللہ کی کتاب، ہمیں قرآن شریف نہیں معلوم تھا، ہمیں سارے شریف معلوم تھے، ہم جواب نہیں دے سکے اس دنیا کو جنہوں نے یہ بتایا کہ یہ جب انسانیت یہاں آئی ہوگی یا شروع ہی ہوگی تو وہ کوئی آدیواسی زندگی گزارتے ہوں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس دنیا میں آنے والے پہلے انسان کی یہاں آمد کے پہلے سے دنیا کمپلیٹ تھی۔ اس کو تصور میں لائیے اور ان علاقوں میں جائیے جہاں موجودہ ترقی پہنچی نہیں ہے، آپ کو دکھائی دے گا کہ زمین سے ہی وہ ساری چیزیں حاصل کر لی جاتی ہیں جو انسانی معاشرے کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اس وقت ہم اس کی تفصیل نہیں بتا سکتے، لیکن لوگوں نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، یہ فلسفوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ نے جو حقائق بیان کیے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم اور ماں حوا جنت سے آئے ہوں اور یہاں آدیواسی زندگی گزارتے ہوں؟ وہ تم کہاں سے رہ کر آئے ہوئے تھے؟ اس کو ایسا بالکل نہ سمجھا جائے۔ آج بھی ان علاقوں میں جہاں موجودہ تہذیب کی کوئی روشنی نہیں پہنچی، یہ دنیا اسی سسٹم پہ چل رہی ہے۔ لیکن اسی میں ایک بہت ضروری چیز تھی کہ انسانیت کی ہدایت کا انتظام کیا جائے۔ کون سی ہدایت؟ دراصل اس کا یہ پڑاؤ ہے، زندگی کا سفر اس کا شروع ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پک اپ کیا زمین سے، اور اس کے بعد ایک سلسلے کے ذریعے وہ دنیا میں وجود میں آیا، اس کے بعد اس کا بچپن، جوانی، اور اب بڑھاپا، اور اب موت کے بعد جو سفر شروع ہونے والا ہے، اور جو جہاں سے وہ آیا تھا وہیں اس کو جب واپس جانا ہے، تو اس کی زندگی کا یہ جو پڑاؤ ہے، یہ دنیا کا پڑاؤ، یہ ختم ہو جائے گا، اور وہ ایک ایسی زندگی میں داخل ہوگا جو زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اور اس کے بارے میں کیا انفارمیشن اور کیا ہدایت انسانیت کو فراہم کرنا چاہیے، یہ اللہ کو اچھی طرح معلوم تھا، اور اس سسٹم کو اس نے پہلے دن سے جاری رکھا کہ یہ جو گائیڈنس ہے یہ انسانیت کو ملتی رہے آخر تک۔ اور اسی سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ہی فرما دیا، آیت نمبر 214 میں، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ انسانیت ایک ہی طریقے پر تھی، ایک ماں باپ کی اولاد ہو کر یہ اتنے سارے مذاہب اور اس میں بھی چھوٹے چھوٹے فرقے، کاؤنٹ لیس چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، اور ہر جگہ یہی کچھ ہوا، ہر دور میں یہی کچھ ہوا، اور پہلے دور میں بھی یہی ہوا، ایک ہی طریقے پر تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم کو ڈیولپ کیا، وہ سسٹم یہ تھا کہ اللہ انہی میں سے اپوائنٹ کرتے رہتا تھا نبیوں کو، جو وارننگ بھی دے دیتے تھے اور خوشخبری بھی دیتے تھے، اور اللہ نے ان پر اپنی کتابیں، حق سے بھرپور کتابیں، حق کا پیکیج نازل کیا تاکہ انسانوں کے اختلاف کے بیچ اس کتاب سے فیصلہ لیا جائے۔ مگر ہوا یہ کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ ہوا یہ اختلاف بھی کتاب میں انہوں نے ہی کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، کھلے بیانات اللہ کے آ چکے تھے، لیکن اپنی ایگو کی وجہ سے حق کو مانا نہیں۔ لیکن اللہ نے ہدایت کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جو اختلاف تھا انسانیت کا،
اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو ہدایت دیتے رہے اپنے اذن کے ذریعے، اور جو ہدایت چاہتا ہو اللہ اس کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ پھر دین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، یہ دین ہمارا نہیں ہے، یہ دین اللہ رب العالمین کا ہے۔ دین یہاں ایک قانون کے معنی میں آیا ہوا ہے کہ ایک قانون ہے اس کا، اور یہ قانون لاگو ہے پوری کائنات پر، اور یہ قانون لاگو ہے ہر موویبل مخلوق پر، اموویبل مخلوق پر بھی۔ ہر وہ جو جس میں جان دکھائی دے یا جس میں جان دکھائی نہ دے، اسی قانون کا اس کو پالن کرنا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ ساری کی ساری مخلوق کا ایک ہی خالق، اور مخلوق کی عبادت نہیں کرے گی۔ جبریل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے ہیں، اتنے عظیم فرشتے ہیں جن کے عظمت کے لیے قرآن شریف میں آیتیں موجود ہیں، لیکن جبریل علیہ السلام بھی مخلوق اور یہ بندہ بھی مخلوق۔ میں حضرت جبریل کی عبادت نہ کروں، بلکہ میں اور خود حضرت جبریل مل کر اللہ کی عبادت و غلامی کو سویکار کریں۔ یہ وہ ایک لائن کی اس کی ڈیفینیشن ہے کہ یہ وہ دین ہے، اور اس دین کو اللہ تعالیٰ پہنچاتے رہے ہر دور میں انبیاء اور رسول کے ذریعے۔ اور اسی کے سسٹم کا تذکرہ پچھلی بار میں بھی آیا ہوا ہے، جس میں کئی نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ان نبیوں کا آپس کا رشتہ کیا ہے، یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کی وادیوں سے دعوت شروع کی، وہ دعوت کون سی تھی؟ وہ دعوت ان کے اپنی طرف سے نہیں تھی، بلکہ ان پر وحی کی جاتی تھی کہ یہ پیغام انسانیت تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہنچانا ہے۔ اور اسی کا جو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے شروع کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کا نام لیا، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ و الیاس علیہم السلام، اور حضرت اسماعیل اور حضرت یسع و یونس و لوطا، کلن فضلنا علی العالمین۔ ان سب کا نام لے کر آخری آیت میں 90 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء کی یہ لسٹ ہے، اور بھی نبی میرے ہر علاقے میں، ہر زبان میں نے بھیجا ہے، اور ان نبیوں کا تذکرہ کر دیا جو معروف نبی ہیں تمہارے علاقے میں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اس ہدایت کی تم بھی اقتداء کرو، پیروی کرو۔ یہ پورا سسٹم ہے۔ کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا دین پیش نہیں کیا۔ سورۃ الاعقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 46 نمبر کی سورت میں 9 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تو فالو کرتا ہوں صرف اسے جو مجھ پر ریویل کیا جاتا ہے، اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں اوپنلی وارننگ دینے والا ہوں۔ لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ انبیاء اور رسول کے جانے کے بعد میں کہانیاں شروع ہوتی ہیں۔ کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کسی کو خدا کا بیٹا ہی تجویز کر لیا، نعوذ باللہ، کسی کو خدا کا اوتار سمجھ لیا، کسی کو خدا کے رتبے والا یا شریک ٹھہرا لیا، کسی کو اس کا رشتہ دار بنا لیا۔ ایک کہانی وجود میں آ گئی۔ ہمارے ملک کی میتھولوجی الگ ہے، یونان کی اور گریک کی میتھولوجی الگ ہے۔ کیا کیا فلسفے گڑ ڈالے الہیات میں جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ واحد القہار، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی خاندان نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اتنی سی چیز لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی اور پورا کھڑاک بنا لیتے ہیں۔ اور اسی کلام کو اب آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں، قدر ہی نہیں جانی کہ ہماری ضرورت کی ہر اشیاء کو اس نے یہاں فراہم کی۔ اور پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں وہی لوگ، اس آیت کے ذریعے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہود یا نصارہ کا دعویٰ ہے۔ نصارہ اس وقت عرب میں کوئی خاص تعداد میں نہیں تھے، مکہ اور مدینہ میں،
لیکن مدینہ میں ایک اچھی خاصی آبادی یہودیوں کی تھی، تو ان کا دعویٰ یہ کہ اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کسی بشر کسی انسان پر اللہ نے کوئی کلام نازل فرمایا ہی نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، ان سے پوچھو کہ وہ حضرت موسیٰ وہ کون سی کتاب تھی جس کو لے کر حضرت موسیٰ تشریف لائے؟ اس میں تو میں نے نور رکھا تھا تمہارے لیے، لیکن تمہاری حرکتیں دیکھو کہ تورات کو چھوڑ کر تم کس مقام پہ ہو۔ تو اس نور بھی تھا اس تورات میں، اور انسانیت کے لیے ہدایت بھی تھی۔ تورات کے بارے میں بڑے اونچے الفاظ قرآن شریف میں آئے ہیں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، تورات شریف میں ہم نے ہی اسے نازل کیا، اور ہدایت اور نور کا پورا پیکیج۔ اتنی زبردست کتاب کے آنے کے باوجود بنی اسرائیل نے جب اللہ کی کتاب کو چھوڑا، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر گرا کے رکھا، آخرت کا معلوم نہیں کیا ہوگا۔ خود ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتاب اللہ سے رشتہ جوڑ کر خوار ہوئے، اقبال کہتے کہتے چلے گئے 100 سال ہوئے اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ کان سنتے ہیں، جاگتے نہیں ہیں، کوئی پلٹ کے آتا نہیں اللہ کی کتاب کی طرف، کوئی سوچتا نہیں کہ ہمارے مسائل کا حل ہم اللہ کی کتاب میں ڈھونڈیں۔ ہماری عقلیں ناکام ہو گئی، منصوبے ناکام ہو گئے، پالیسیز ناکام ہو گئی، ناکامیوں پہ ناکامیاں ہم برداشت کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کی طرف لوٹنے کی ہم کو توفیق نہیں۔ رب تعالیٰ نے پھر ان کی ایک حرکت یہ بھی بتائی، اس کو بھی دیکھیں یہ حرکت ہم میں ہے یا نہیں۔ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، اسی تورات کو تم نے پارٹ کر رکھا ہے، تھوڑا سا بتاتے ہو انسانیت کو، بہت سارا چھپا جاتے ہو۔ اپنے مقصد کی تائید کرنے کے لیے چن کر اللہ کی کتاب سے آیتیں نکالی جائیں اور اس کی ہیڈ بنا کر بتایا جائے کہ ہم اس آیت کے تحت چل رہے ہیں، یہ حرکتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ قرآن شریف شوڈ بی ان ٹوٹو، یہ ہے، اور اس پر مجھے چلنا ہے سب سے پہلے۔ آپ کو میں دعوت بعد میں دوں، آپ خود دیکھیں، آپ کو آپ کی آخرت کی فکر ہو تو آپ دیکھیں گے، میں دکھانے والا نہیں۔ میرا کام ہے کہ جو اللہ کی کتاب میں نے پڑھی اور جو رکوع ابھی پڑھا گیا یا آیتیں پڑھی گئی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں، اور مجھے اس میں جو چیز سجھائی دیتی ہے آپ کے سامنے لاؤں کہ یہی چیز ادھر بھی ہوتی رہی۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ علاج اب یہ ہے کہ ان کو ان کے باطل خیالات میں کھیلتے رہنے دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ کتاب اسے میں نے نازل کیا ہے، برکتوں کا پیکیج اس کے اندر، اور اس کے آگے کی کتابوں کی سچ کو کنفرم کرتی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کے ذریعے آپ یہ مین آبادی اور اس کے اطراف والوں کو وارننگ دے دیں۔ اس سسٹم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، دوسری جگہ اس کا تذکرہ ہے، بات طویل نہ ہو جائے اس لیے ہم رکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء، رسول اور کتابوں کے لیے تجویز کرتا ہے تو اس سٹی کی تجویز کرتا ہے جو اس علاقے کا مین مرکز ہو، جہاں اطراف کے لوگ بھی اپنے بازار ہاٹ کے لیے آتے جاتے رہتے ہوں، تاکہ وہ کتاب نازل کر دی جائے اور لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے جو دوسرے لوگ ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا مکے کو ایک شرف تو حاصل ہے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے، اور دوسرا شرف یہ کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو وہاں بھیجا تاکہ وہ جو پیننسولا آف عرب ہے وہاں تک بات پہنچ جائے۔ اس لیے کہ پیننسولا کا ہر قبیلہ دور دراز کا بھی کیوں نہ ہو، وہ عکاس کا میلہ ہو یا حج کا گیدرنگ ہو یا پھر عمرے کے لیے آیا ہی کرتا تھا مکے کی طرف۔ اب ہمیں کتاب اللہ کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی، ہر رسول کا اپنے اپنے دور میں وہی کام تھا کہ لوگوں کو تبشیر اور انذار کروا دیا جائے، وارننگ دے دی جائے، اور انہیں بتا دیا جائے کہ آنکھ بند ہوتے تھے ہی اب کیا معاملات تیرے لیے پیش آنے والے ہیں، اور جو زندگی تو نے یہاں گزاری ہے دنیا میں وہ کس طرح ریفلیکٹ ہوگی تیری آنے والی زندگی پر۔ اور یہ معلومات کسی لیبارٹری میں اور کہیں مل نہیں سکتی، اس کا صرف ایک علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل فرمائے،
اپنے پیغامات کو، اور پیغامات وہ انسانوں کے ذریعے ہی انسانوں تک پہنچا دیے جائیں، اور پھر انسان وہ نہ ہوں جو جن پر وحی آئی تھی وہ اپنے وقت موعود پر چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن ان کے پیچھے کتابیں وہ کام کرنی چاہیے۔ لیکن کتابوں کو ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم نے ہماری کتاب کا وارث بنایا جن لوگوں کو، انہوں نے بعد میں کیا کیا حرکتیں کی اس کا قرآن شریف میں تذکرہ موجود ہے، جب آئے گا تو انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایک ہی دین ہے اور وہی دین چلا آ رہا ہے حضرت آدم سے، اور پھر حضرت نوح سے جو انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں شریعت بھی ایک ہی بنا دی، اور اسے رب تعالیٰ نے بیان کیا سورۃ الشورى 42 نمبر کی صورت میں 13 نمبر کی آیت میں کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ شریعت بنا کر دی ہم نے دین کی، وہی شریعت جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی، اور وہی شریعت کی وہی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کی، اور اسی کی تو وصیت ہم نے کی تھی حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو کہ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، تفرقے بازی نہیں کرنا۔ اقیم الدین سمجھ میں آتا ہے، لیکن اقیم الدین ادھر سامنے والے پر، یہاں تو میں دیندار ہوں ہی، میرا تو دعویٰ ہے سیغفر لنا، یہ دعوے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ذہن کے کسی گوشے میں ہے میری مغفرت ہو چکی ہے، اور مجھے اب اس دین کو ادھر پھیلانا ہے، اس دین کو یہاں لاگو کرنا ہے۔ میں جو سمجھا ہوں کتاب اللہ سے کہ دین کو اس پر لاگو کرنا ہے، اس کو تو خالی پیغام پہنچا دینا ہے۔ یہ آیت شریفہ بتاتی ہے کہ وہ شروع دن سے ایک ہی لا، ایک ہی انسانیت، ایک ہی جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، سب کا حشر کا دن بھی ایک، حشر کا میدان بھی ایک، اور حشر میں منصف اعلیٰ مالک یوم الدین بھی ایک، تو قانون بھی ایک، ہر دور میں یہی رہے گا۔ اور رب تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرما دیا، اس کے علاوہ بھی تذکرے ہیں، ہم طوالت کی خاطر رکتے ہیں۔ اب یہاں سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ پورا سسٹم ایک ہی سسٹم ہے، اور ہم کو یہ بتایا بھی گیا کہ انبیاء کے بیچ میں تفریق ہم نہ کریں، درجہ بندی ہم نہ کریں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس کے نزدیک تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہم نے ان کو فضیلت دی، یہ اللہ کا معاملہ ہے فضیلت دینے کا۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کے رسولوں میں ہم کسی کے اندر میں کوئی تفریق کرتے ہی نہیں، کیونکہ مضمون ہی ایک لے آئے ہیں، ایک ہی پیغام سب نے لایا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو وحی کا سسٹم ہے، اس میں انبیاء اور رسول بھی اتنی ہی باتیں کہتے ہیں جو ان پر نازل کی گئی ہوں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہی نہیں دین میں، وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی گئی ہو، اس کی پابندی بھی ان پر لازم قرار دی، اور اس کے بعد کوئی ایسا دعویٰ کرے کہ مجھ پر بھی وحی آتی ہے، اور پھر یہ کہ میں بھی وہی نازل کر سکتا ہوں جیسے اللہ نے نازل کیا۔ ان کو وارننگ دی گئی کہ دیکھو ان کا حال یہ ہوگا کہ جب موت کے چکر میں پھنسیں گے اور فرشتے ان کے اوپر اپنے ہاتھ ڈال رہے ہوں گے کہ آج اپنی جانیں نکالو، کیونکہ آج سے اب تمہیں وہ ذلت آمیز سزا دی جانے والی ہے، اس لیے کہ تم نے اللہ پر ناحق جھوٹ بات کہی، تم کو کوئی حق نہیں تھا اس کا، اور اس کی آیتوں سے بھی تکبر کرتے رہے۔ اب اس پورے مضمون کا جو لب لباب دیا جا رہا ہے وہ یہاں ہے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس اے انسانوں ویسے ہی آ گئے جیسے تم کو اکیلے اکیلے میں نے پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو نعمتیں میں نے تم کو دنیا کی دی تھی سب پیچھے چھوڑا ہے۔ ارے آپ تو بادشاہ تھے، ارے آپ پریزیڈنٹ تھے، ارے آپ پرائم منسٹر تھے، ارے آپ تو یہ تھے کہ آپ کے چاہنے والوں کی تعداد انگنت تھی، یہ کہاں گئے سب؟ دھن دولت، اسباب، افرادی قوت، جماعتوں کی قوت کہاں گئی وہ؟
وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، اور ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں تمہارے ساتھ وہ ایسوسیٹ جو تمہاری شفاعت کرنے والے تھے، تمہاری سفارش کرنے والے تھے، اور جن پر تمہیں اتنا دار و مدار تھا، جن پر اتنا زوم تھا کہ وہ تمہارے معاملات میں کچھ رول اختیار کر سکتے ہیں، کوئی نہیں دکھائی دے رہا۔ لقد تقطع بینکم، تمہارے سارے رشتے ٹوٹ گئے، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، یہ جو دعوے اور تکیے تم کیا کرتے تھے سب ریت کی طرح بکھر گئے۔ اس پر اگر توجہ ہو تو ہماری نیتوں میں خود بخود اخلاص آ جائے گا کہ ہم کو اکیلے حاضر ہونا ہے۔ اس بات کو کہا بھی جا چکا ہے اور اب بھی کہا جا رہا ہے کہ حشر ایک میگا ایونٹ ہے، قیامت ایک میگا ایونٹ ہے، حشر بھی میگا ایونٹ ہے، لیکن حساب جو ہے وہ انفرادی ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں 2 بار فرمایا، رب تعالیٰ نے وَكُلُّهُمْ آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر ایک کو آنا پڑے گا قیامت کے دن فردن فردن۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی پارٹی لے کر حساب دینے جائے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی سلطنت کے ساتھ حساب دینے جائے، کچھ نہیں ہوگا انسان کے، کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے، مالک یوم الدین کے سامنے، کوئی گواہی چھپی نہیں ہوگی، کوئی عمل اس کا چھپا نہیں ہوگا، ہر چیز آن دا ریکارڈ ہوگی، اور وہ چیخ اٹھے گا کہ مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ میرا ریکارڈ کیسا ہے، کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑا، کوئی چھوٹی یا کوئی بڑی چیز، ہر چیز وہاں موجود ہے، گواہیاں موجود ہیں، یہ ہاتھ اور پیر بھی تیرے گواہ دیں تیرے خلاف۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے آخرت کا، پتہ نہیں ہم کس خواب میں ہیں۔ اب اس خواب سے جاگنے کی ضرورت ہے، جس کو اپنی آخرت کی فکر ہو، جس کو اپنی مغفرت کی فکر ہو، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر چیز سے اٹھ کر وہ کتاب اللہ سے معلوم کرے کہ کیا چیز حشر ہوتی ہے، کیسے قیامت ہوا کرے گی، یا کس طرح حساب ہوا کرے گا، اور کس طرح جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ اور دکھائی یہ دیتا ہے، سارا لٹریچر کھنگال لیا جائے، لیکن اللہ کی یہ کتاب جو چھوٹی سی کتاب، کچھ تھوڑی سی اس سے چھوٹی سائز کی بھی آتی ہیں، پاکٹ سائز کے قرآن شریف ہوتے ہیں، اور آرام سے آدمی پڑھ سکتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سارے علوم بھر دیے ہر طرح کے، اور وہ علوم جس کو ہم یہاں معلوم نہیں کر سکتے اس کا ذکر بھی بہت اوپنلی فرما دیا۔ اس کے بعد بھی اگر ہم یہ بازی ہار جاتے ہیں دنیا کی، اگر ہم اس دنیا کو نہ پہچانیں، اگر ہم اپنی موت کو ہی نہ پہچانیں، ہماری اس زندگی کے بعد ابد الآباد و زندگی کی حقیقت کو ہم نہ پہچانیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ افسوس کا کوئی مقام نہیں ہوگا، اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہوگی کہ اللہ کی کتاب ہمارے گھروں میں 1450 سال پہلے سے پڑی ہے۔ ہم تو اب پیدا ہوئے ہیں اس صدی میں، جبکہ 13-14 صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب ہمارے گھر میں موجود کرا دی تھی۔ وہ شخص جو مسلمان نہ ہو، شاید ہے کہ اس کو تھوڑی معافی مل جائے، ہم کو تو کوئی معافی ملنے کا بھی سوال نہیں کہ قرآن شریف خود ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے انٹرنیٹ اور کہاں کہاں اس کو پھیلا دیا، اس کے باوجود یہ دنیا گمراہ رہے اور اندھی رہے، اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ یا اللہ، ہم ہاتھ اٹھا کے آپ سے دعا کریں، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، ہماری کوتاہیوں کو بخش دیجیے۔ یا اللہ، آپ کی کتاب کے ساتھ جو سوتیلا رویہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے اس کے لیے ہمیں معاف فرما دیجیے، اور ہمیں آپ کی کتاب کی طرف رجوع دیجیے کہ ہم پتہ لگائیں ہماری پوزیشن کیا بنے گی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔